بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ اخلاص کی فضیلت اور شان نزول۔ ایک مرتبہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنے رب کے اوصاف بیان کرے۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ صمد کے معنی ہے جو نہ تو پیدا ہوا ہو نہ اس کی اولاد ہو، اس لیے کہ جو پیدا ہوا ہے وہ ایک وقت مرے گا بھی اور دوسرے اس کے وارث ہوں گے۔ اللہ عز و جل نہ مرے نہ اس کا کوئی وارث ہو، اس جیسا اور اس کی جنس جیسا کوئی نہیں، نہ اس کے مثل کوئی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کی نسبت ہے اور اللہ کی نسبت یہ صورت ہے۔ صمد اسے کہتے ہیں جو کھوکھلا نہ ہو۔ بخاری شریف کتاب التوحید میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا۔ جس وقت وہ پلٹے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جسے سردار بنایا تھا وہ ہر نماز کی قرات کے خاتمہ پر سورہ قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا بہت ہی پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا میں اس سورت سے بہت محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ سورت مثل تہائی قرآن کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کیا تم میں سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رات میں ایک تہائی قرآن پڑھ لو؟ تو یہ صحابہ پر باری پڑا اور کہنے لگے بلا اتنی طاقت تو ہر ایک میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو سورہ قل هو اللہ احد تہائی قرآن ہے۔ سیدنا قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ساری رات اسی سورت کو پڑھتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ذکر کیا گیا تو آپ نے قسم کھا کر فرمایا یہ آدھے قرآن یا تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کہنے لگے یہ کس سے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا سنو قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ نے سن لیا اور فرمایا ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جمع ہو جاؤ میں تمہیں آج تہائی قرآن سناؤں گا۔ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر سے آئے، سورہ قل هو اللہ احد پڑھی اور گھر چلے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگیں کہ وعدہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ تہائی قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ پھر واپس آئے اور فرمایا میں نے تم سے تہائی قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن تہائی قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم اس سے بہت عاجز اور بہت ضعیف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں، قل هو اللہ احد تیسرا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایک مرتبہ کہیں سے آ رہے تھے۔ آپ کے ساتھ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، تو آپ نے ایک شخص کو اس سورت کی تلاوت کرتے ہوئے سن کر فرمایا واجب ہو گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت۔ سیدنا عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پیاسے تھے، رات اندھیری تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار تھا کہ آپ تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے پڑھ۔ میں چپکا رہا۔ آپ نے پھر فرمایا پڑھ۔ میں نے کہا کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر صبح شام 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کہ یہ کافی ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ سیدنا عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے دینے والا ہے۔ جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پہ جائے پھر داہنی کروٹ لے کر 100 دفعہ اس سورت کو پڑھ لے تو قیامت کے دن رب عز و جل فرمائے گا اے میرے بندے اپنی دائنی طرف سے جنت میں چلا جا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے تو دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اپنی دعا میں کہتا ہے ترجمہ یعنی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کی گواہی دے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کے ماں باپ، نہ اولاد، نہ ہمسر اور ساتھی کوئی۔ اور آپ یہ سن کر فرمانے لگے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اس عزم کے ساتھ دعا مانگی ہے اللہ کے اس بڑے نام کے ساتھ کہ جب کبھی اس نام کے ساتھ سوال کیا جائے تو عطا ہو، اور جب کبھی اس نام کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس سورت کو گھر میں جاتے وقت پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس گھر والوں سے اور اس کے پڑوسیوں سے فقیری دور کر دے گا۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی، میں نے جلدی سے آپ کا ہاتھ تھام لیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن کی نجات کس عمل پر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ زبان تھامے رکھ، اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہا کر اور اپنی خطاؤں پر روتا رہ۔ پھر دوبارہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تو آپ نے خود میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا عقبہ کیا میں تمہیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید میں اتری ہوئی تمام صورتوں سے بہترین صورتیں بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کرے۔ پس آپ نے مجھے سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھائیں۔ پھر فرمایا دیکھو عقبہ انہیں نہ بھولنا اور ہر رات انہیں پڑھ لیا کرنا۔ فرماتے ہیں پھر نہ میں انہیں بھولا اور نہ کوئی رات ان کے پڑھے بغیر گزاری۔ میں پھر آپ سے ملاقات کی اور جلدی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بہترین اعمال کا ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سن جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، تو تجھے محروم رکھے تو اسے دے، تو تجھ پر ظلم کرے تو اس سے درگزر کر اور معاف کر دے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت جب بستر پر جاتے تو ہر رات تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیاں ملا کر ان پر دم کر کے اپنے جسم مبارک پر پھیر لیا کرتے، جہاں تک ہاتھ پہنچاتے، پہلے سر پر، پھر منہ پر، پھر اپنے جسم کے سامنے پر 3 مرتبہ اسی طرح کرتے۔